اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے ابتدا میں اتنی زیادہ اس کے شروع ہونے میں اتنی زیادہ تاخیر ہو گئی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اب پروگرام جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ جیسے کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ماہ رجب المبارک اور اس کے ساتھ پھر اس ماہ مبارک میں ایک عظیم ہستی کی ولادت، مولا کائنات، حیدر کرار، نفس رسول، زوج بطول، وارث نبیین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس ماہ کو اور بھی زیادہ چار چاند لگ گئے۔ آج سے ہی ہم نے امام علی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا جو ہے آغاز کر لیا ہے اپنے اس پروگرام سے، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اسپیشل کوئز کا پروگرام ترتیب دیا تاکہ ہم میں سے کچھ کے علم میں مزید اضافہ ہو، اور جو با علم لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج کہ جیسے جیسے ہمارے یہاں پہ ٹیم ممبرز جو ہیں وہ سوالات کے جواب دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو بھی ایک انکریجمنٹ، ایک شوق کے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس کے جوابات دیتے جائیں گے، اور اس پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ محظوظ ہوتے رہیں گے۔ آئیے ناظرین آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ سب سے پہلے تو موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، اور جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کی جج بھی ہیں، تو سارا پروگرام جو ہے اب ان کے سپرد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہماری ٹیم ممبرز دیکھتے ہیں کہ آج ان کا بھی بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہے کہ ہمارے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کتنا نالج ہے۔ انشاءاللہ آئی ایم شیور، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہت نالجیبل ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، لیکن چلیں آج تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سب جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں ایک امتحان دیتے رہتے ہیں، تو آج بھی تھوڑا سا اسی حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کراتی ہوں۔ ٹیم جو اسد اللہ ٹیم ہے اس میں ہمارے ساتھ ہیں محترمہ تنویر صاحبہ، اور ان کے ساتھ محترمہ حنا نقوی، اور پھر جو نور الہدا ٹیم ہے اس میں ہیں محترمہ اطرت حسین، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سیما بطول۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ بہت آسان نہیں ہے، ہر کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا اور ہر کوئی اس کو کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے لیے بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک آرٹ ہے، ایک ہر کوئی جو بھی اس کو کرتا ہے ایک بہت بڑا اس کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ کویسچنس کو ایبرپٹلی آل آف اے سڈن سرپرائز کویسچنس کو آنسر کرنا۔ تو چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ کوئی شک نہیں نمیلہ بہن، مگر جس کے دل میں حب علی ہے بے شک اس کے لیے یہ کوئز جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مشکل کشا کا ذکر ہے تو مشکل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
بے شک. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں میں کوئکلی آپ کو اپنا جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو کوئز پروگرام ہے اس میں بہت سارے 5-6 راؤنڈز ہیں, ڈفرینٹ راؤنڈز ہیں. ایک جیسے کہ پہلا راؤنڈ جنرل راؤنڈ ہے, پھر انڈیویجول راؤنڈ ہے, انڈیویجول کویسچنز کیے جائیں گے, پھر اس کے بعد ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں, اور پھر ایک گفٹ راؤنڈ ہے بہت انٹرسٹنگ. پھر اس کے بعد ایک ہمارا کوئک کویسچن راؤنڈ ہے, اور پھر اس کے بعد احادیث کا راؤنڈ ہے, اس میں احادیث پوچھی جائیں گی. اور اس کے بعد لاسٹ راؤنڈ جو ہے وہ ایک اسپیچ راؤنڈ ہے, ویری چیلنجنگ اگین. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم شیور آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کوئز میں آپ کے لیے بھی کچھ سوالات کا انتخاب کیا ہے, اور آپ کو بھی ہم سوال دیتے جائیں گے. لیکن ایک چیز کی پھر سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ آج ہم لائیو کالز نہیں لے سکیں گے, لیکن آپ جو اپنے سوال کا جواب ہے وہ ہمیں ای میل کے ذریعے بھیج سکیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئز پروگرام میں تھوڑی سی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ وہ پھر ایک تسلسل جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا وہ پھر کنٹینیوٹی نہیں رہتی پروگرام میں, کیونکہ ڈسکشن پروگرام نہیں ہے, کوئز پروگرام ہے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی انوالو کریں, تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اگر آپ ای میل کے ذریعے ہمیں کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہو, سجیشن ہو, ہمارا ای میل جو ایڈریس ہے وہ ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ ہمیں ساتھ ساتھ ای میل کرتے رہیں, ہم آپ کے ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے. تو آپ کا سوال بھی ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, اور کیوں پھر محترمہ فیض احمد چلیے بالکل پروگرام کا آغاز کریں. اور اس سے پہلے کہ آپ آغاز کریں میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ مشعل راہ کے پلیٹ فارم پہ جو یہ ماشاءاللہ سے آج اہتمام کیا ہے کوئز کا, اس کا مقصد جو ہے, ویسے تو مشعل راہ کا ہر پروگرام با مقصد ہوتا ہے الحمدللہ, مگر آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ناظرین استفادہ حاصل کریں وہ, کیونکہ یہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ صرف اہل دین نہیں ہیں اور نان بلیورز بھی ہیں جو ہدایت ٹی وی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں, تو ان کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے. اور باقی جو ہمارے ہدایت ٹی وی کے اہل اسلام ناظرین ہیں, اور ان کو بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہ مولا علی کی شخصیت سے اتنا واقف نہیں ہے, جو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا فرض ہے کہ مولا علی کی شخصیت سے جو ہے روشناس ہو, اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کائنات جو ہیں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے نگاہ رب میں, نگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو اس حوالے سے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے تاکہ ان کی شخصیت کا تعارف ہو سکے, اور پھر جو الحمدللہ معرفت مولا کائنات رکھتے ہیں وہ اس کوئز کے ذریعے سے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آخر ہمارے اندر جو اس شخصیت کی معرفت ہے اس سے ہم نے کتنا استفادہ حاصل کیا ہے. تو انشاءاللہ اسی نیت و ارادے سے آپ پروگرام کی ابتدا کیجیے. جی ایک صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پہلا راؤنڈ جو ہے ہمارا وہ ایک جنرل راؤنڈ ہے, اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں آپ آپس میں مشورہ کر سکتی ہیں. خود بھی اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ دے دیں, ورنہ اگر مشورہ کرنا چاہیں تاکہ 100% شیور ہو جائیں کہ یہ سوال جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ صحیح ہے. تو پہلا جو سوال ہے ہم اسد اللہ ٹیم سے کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ بنت اسد کتنے دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں؟ 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر. کریکٹ, ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی نور الہدا ٹیم سے پہلا سوال کہ چاروں آسمانی کتابوں میں امام علی علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور انہیں کس نام سے کس آسمانی کتاب میں ریفر کیا گیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا جواب میں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ قرآن میں علی, جی توریت میں اویا, ایلیا, ایلیا, اور زبور میں اویا, اور
فورتھ ون انجیل میں ہے بریا. بریا. ماشاءاللہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا واپس اسد اللہ ٹیم کے پاس کہ امام علی علیہ السلام کے القاب بھی جو ہیں کثیر ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ 4 ان کے القاب جو ہیں ان کے وہ ذرا اگر آپ بتائیں. قرآن پاک میں سے یا نارمل کوئی سے بھی. اسد اللہ، شیر خدا، مشکل کشا، مولائے کائنات، مولائے متقیان، ید اللہ، عین اللہ، ان کے تو جتنے القاب ہیں کہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں نور الہدا ٹیم. جنگ خیبر میں رسول خدا نے علم کی سپردگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ جنگ خیبر میں آپ نے علم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کی 6 کریکٹرسٹکس ہوں گی. وہ قرار غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. جی آپ کیا فرمائیں گی؟ صحیح ہے جی. اس کا ایک یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کل علم اسے دوں گا جو خدا ہوگا قرار غیر، جی جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا. ٹھیک ہے. اسد اللہ ٹیم کی طرف چلتے ہیں کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق مہر کو کس طرح خرچ کیا، مطلب کہ کس طرح سے کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا؟ انہوں نے 1/3 جو تھا وہ خوشبو پہ خرچ کیا، 2/3 جو تھا وہ کپڑوں پہ، اور باقی جتنا تھا وہ ان کے باقی اشیاء، گھریلو اشیاء. چلو ماشاء اللہ. نور الہدا ٹیم، کعبہ میں امام علی علیہ السلام نے بتوں کو توڑتے وقت کیا فرمایا؟ کون سی آیت ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل مٹ گیا، حق آ گیا، باطل مٹنے کے لیے ہی تھا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. برابر کا مقابلہ چل رہا ہے. بس 2 اور کویسچن اس راؤنڈ کے، پھر جی واپس اسد اللہ ٹیم کی طرف کہ جب اصحاب و انصار کو جب رسول خدا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے اصحاب و انصار کو بھائی چارے میں تقسیم کیا، تو رسول خدا نے اپنا بھائی کسے منتخب کیا؟ مولا کائنات، مولا علی علیہ السلام. بالکل درست. واپس نور الہدا ٹیم کی طرف کہ مباہلہ میں نفس رسول کس کو قرار دیا گیا؟ مولا علی کو قرار دیا گیا تھا. بے شک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین یہ تھا ہمارا پہلا راؤنڈ، اور اس میں سکور جو ہے کیا آپ سمجھتی ہیں برابر ہے؟ بالکل برابر. دونوں ٹیمز کا ایکول سکور ہے. اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. یہ انڈیویجول راؤنڈ ہے، اس میں یہ آپس میں مشورہ نہیں کر سکیں گے، اور اسی کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال اسد اللہ ٹیم سے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے امام علی کی خواستگاری کا ذکر کیا تو جناب فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ سسٹر تنویر. جناب فاطمہ نے شرما کے سر جھکایا، رضامندی کا اظہار کیا اس طرح. بالکل درست. نور الہدا ٹیم، جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کا رشتہ طے ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کیا فرمایا؟ جی سسٹر عطرت. آپ نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ اسے فرش پر بجا لائیں. بے شک. واپس اسد اللہ ٹیم، سسٹر ہنا آپ کے سوال ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے لیے رسول خدا نے خوشبو، شاید آپ لوگوں نے اس کا جواب پہلے بھی دیا کہ ہم ان کا جو حق مہر تھا وہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم، ایک خوشبو اور جو 2/3 تھا، جو 2 حصے تھے وہ گھریلو اشیاء پہ. تو اب اس میں یہ سوال ہے کہ خوشبو کی خریداری کس کے سپرد فرمائی اور کپڑوں اور دیگر اشیاء کی خریداری کس کے؟ خوشبو کی خریداری بلال کے اور ان کے صحابی بلال جو تھے ان کے سپرد کی، اور باقی گھریلو اشیاء کی خریداری عمار، یاسر اور ابو بکر کے سپرد. بالکل درست. واپس ڈاکٹر سیما آپ کی طرف چاہتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 اشخاص کی مشتاق ہے. کون سے ہیں وہ 3 شخص؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ،
جی عمار یاسر اور سلمان فارسی. جی درست. ایک راؤنڈ اور رہ گیا ہمارا. اسی انڈیویجول کویسچنز جو ہیں ان کا. سسٹر تنویر آپ سے، امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے راحت و سکون نہ پایا، اور پھر زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری زندگی 3 حصوں میں گزری. پہلا بچپن کا حصہ رسول پاک کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرح. ان کو اسی طرح انہوں نے مجھے علم عطا کیا جیسے پرندہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے. اور جوانی کا حصہ جہاد میں رسول پاک کے ساتھ مشرکین اور کفار کے ساتھ جنگ میں. اور اس کے رسول خدا کی وفات کے بعد میں نے صبر و تحمل کیا، کافی آزمائشیں جھیلیں اور صبر و تحمل سے میں نے یہ برداشت کیا. بہت خوبصورت آنسر دیا آپ نے. اور سسٹر ہنا آئی تھنک آپ سے دوسرا سوال کہ غدیر خم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم اعلان کیا تھا؟ من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا علی کی ولایت کا اعلان کروایا تھا اپنی جانشین. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نور الہدا ٹیم کی طرف چلتے ہیں. جب امام علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تو جبریل نے نازل ہو کر کیا فرمایا؟ جب اعلان ہو گیا ہم نے آپ کا سورہ مائدہ کی میں ہے ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین ہم نے اسلام میں دین بہت پسند کیا گیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتا سکیں گے؟ 67. آئی تھنک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. جی لیکن یہ سوال میں نہیں تھا، ویسے ہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی، لیکن سوال بہرحال آپ کا بالکل صحیح ہے. سوری میں آپ کو نروس نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ ہی کنفیوز کرنا چاہ رہی ہوں. جی ڈاکٹر سیما لاسٹ سوال ہے اس راؤنڈ کا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ سب لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے، آپ سب لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو آگے کیا فرمایا؟ تو خداوند کریم دوزخ کو نہیں بناتا. بالکل صحیح. ناظرین یہ ہمارے 2 راؤنڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے اور ابھی تک مقابلہ جو ہے وہ نیک ٹو نیک. بالکل ماشاءاللہ، کتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے سو فار. ماشاءاللہ تو بڑا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون ونرز ہیں. یہ فرش ازا کی سے استفادہ حاصل کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. بے شک. ناظرین اب آپ کے لیے بھی سوال ای میل کے ذریعے آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس گفٹس بھی ہیں. ہمارے پاس کچھ بکس ہیں نائج البلاغہ اور کچھ، تو ہم انشاءاللہ جو بھی سوال کا جواب صحیح دے گا اس کو انشاءاللہ ہم بک دیں گے. لیکن پلیز یہ صرف یو کے ریزیڈنٹس کے لیے ہم جو ہے گفٹ بھیج سکیں گے. اگر جواب کوئی بھی دے سکتا ہے، جواب کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن جو گفٹس ہیں وہ جو یو کے ریزیڈنٹس ہیں وہ ان کا جو سوال کا جواب ہے وہ ٹورز گفٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے کہ پہلا یو کے میں ریزیڈنس کے حوالے سے کس کا جواب آیا. لیکن جواب آپ کہیں بھی، آپ چاہے پاکستان میں، افریقہ، امریکہ کہیں بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ گفٹ ملے تو ہم پارٹیسپیٹ کریں. مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہو تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس محفل میں شامل ہو جائے. تو پہلا سوال ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا دور حکومت کتنے عرصے کا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کا دور حکومت کتنے عرصے کا تھا؟ ناظرین جتنی دیر تک آپ سے اس کا جواب بھیجتے ہیں، ہم اپنا تیسرا راؤنڈ ملٹیپل چوائس کویسچن راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ملٹیپل چوائس کویسچن راؤنڈ جو ہے اس میں دوبارہ سے آپ پھر مشورہ کر سکتے ہیں آپس میں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جواب آتے ہیں تو آپ دے بھی سکتے ہیں، لیکن مشورہ کر لیں تو جیسے آپ کی مرضی. پہلا سوال آئی تھنک نور الہدا ٹیم سے شروع کرتے ہیں. کون سی سورہ کی تبلیغ امام علی علیہ السلام نے فرمائی؟ سورہ برات، سورہ احزاب، سورہ رحمان؟ سورہ برات. کریکٹ. اسد اللہ دوسرا نام کیا ہے سورہ کا؟
سورہ برات کا دوسرا نام توبہ. سورہ توبہ. ماشاء اللہ. میں نے کہا بہت سے لوگوں کو برات لفظ نہیں ہے تو دونوں نام ہوں تو اچھا ہے. اسد اللہ ٹیم، امام علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی سورہ میں آیا ہے؟ سورہ یاسین، سورہ مومنون یا سورہ مائدہ؟ سورہ مائدہ. کریکٹ. نور الہدا، کون سی جنگ میں قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا؟ جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین؟ صفین. کریکٹ. اسد اللہ ٹیم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، خدا نے تمام روئے زمین سے تمہارے لیے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا، حسن و حسین یا محمد و علی یا عباس و حسین؟ محمد اور علی. بالکل کریکٹ. ماشاءاللہ. نور الہدا ٹیم، امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ کی شادی کس تاریخ کو ہوئی؟ 15 شعبان، 1 ذی الحج یا 9 ربیع الاول؟ 1 ذی الحج. کریکٹ. اسد اللہ ٹیم، کس جنگ میں امام علی علیہ السلام کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی؟ جنگ بدر، جنگ خندق یا جنگ احد؟ جنگ احد میں. کریکٹ. نور الہدا ٹیم، کس جنگ میں امام علی علیہ السلام کا مقابلہ عمر ابن عبد ود سے ہوا؟ جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق؟ خندق. ویری گڈ، جنگ خندق. اچھا، اب یہ لاسٹ سوال ہے اس راؤنڈ کا اسد اللہ ٹیم سے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر پہنچے تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ جب پہنچے تو، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب انہوں نے اعلان ولایت کر دیا تو پھر کون سی آیت نازل ہوئی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کنفیوز ہوں. یہاں پہ جب وہ غدیر کے مقام پر پہنچے تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک؟ کون سی آیت نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ. بالکل کریکٹ. ماشاءاللہ. بہت امپریس ہوں کہ آپ نے یہ تو بڑا ہمارے لیے بھی چیلنجنگ ہو گیا آئی ایم شیور، خاص طور پہ ججز کے لیے. جی ناظرین، ہم آپ کی ای میل چیک کریں. ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی جواب بھیجا ہے. کویسچن جو تھا ہمارا آپ کے لیے کہ مولا علی علیہ السلام کا دور حکومت کتنے عرصے کا تھا؟ اور اس میں تو ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی اس میں ای میل نہیں آئی ہے. جی انہوں نے کوئی بھائی ہیں ہمارے شہاب عباس، اور انہوں نے اس کا جواب بھیجا ہے. دا آنسر اس کویسچن اس کا کہ اس جو ان کا حکومت کا عرصہ تھا وہ 5 سال سے کم تھا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ 5 سال سے کم کا عرصہ تھا، لیکن ہم چاہیں گے کہ کوئی اور اس کا ایگزیکٹ جواب اگر دے سکے کہ کتنے سال حکومت رہی. تو تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے ساتھ. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے آپ کے لیے سوال کیا اور آپ نے فوراً اس کا جواب بھی ہمیں بھیجا. تو ہم چاہیں گے ناظرین، آپ باقی لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ ہم بھی چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ انوالو رہیں. اب ہم چلتے ہیں ناظرین ایک بہت ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ کی طرف. کویسچن سے ہٹ کے ہے گفٹ راؤنڈ. ہمارے پاس 2 باکسز ہیں اور 2 چینج منی باکسز ہیں، اور ان کے دونوں کے اوپر لاکس ہیں، اور ایک ہمارے باسکٹ میں تھوڑی سی کیز ہیں ہمارے پاس. میں ریکویسٹ کروں گی سسٹر تنویر آپ سے کہ ایک باکس آپ لے لیں اور ایک آپ نور الہدا ٹیم کو پاس آن کر دیں پلیز. تھینک یو. اور ڈاکٹر سیما آپ سے ریکویسٹ کروں گی اگر آپ وہ جو باسکٹ ہے مڈل میں رکھ لیں، اور جو باسکٹ ہے اس میں سے ان دونوں ٹیمز کو کیز اٹھانی ہے. صرف ان کو پہلے راؤنڈ میں 7 کیز کی چوائس دے رہے ہیں کہ 7 کیز یہ اٹھائیں گے، اور
جی اور یہ باکس کو کھولنے کی کوشش کریں گے. دونوں باکس کے اندر ایک ایک گفٹ ہے, ایک جیولری کا پیس ہے, اور اگر یہ جو پہلے راؤنڈ میں کیز اٹھائیں گی, اگر ان میں سے کسی بھی ٹیم نے, جس نے بھی پہلے باکس کھول لیا تو دوسری ٹیم نے اگر نہیں کھولا ہوا تو وہ باکس بھی پہلی ٹیم کو مل جائے گا اور ان دونوں کے پاس ایک ایک گفٹ آ جائے گا. تو اس لیے بسم اللہ, آپ میں سے کوئی بھی پہلے 7 کیز اٹھا لیں اور پھر لیکن شروع آپ اکٹھا ہی کریں کھولنا انشاءاللہ. بہت انٹرسٹنگ گفٹ ہم نے رکھا ہے اس کے اندر. آئی ہوپ یو لائک اٹ, اور دیکھتے ہیں کہ کون ابھی اس گفٹ راؤنڈ کے لیے ورک ہارڈ کرتا ہے. جی اس میں یہ بھی جی چلیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ کی ادھر چلی گئی ہو اور ان کی آپ کے پاس آ گئی ہو. آپ ہمارے لیے ٹرائی کریں, ہم آپ کی ٹرائی کر لیتے ہیں. اچھا آپ کی چیز نہیں لگی تو آپ ایسے کریں, ایک اور چانس دیکھتے ہیں. آپ کی 3 کیز آپ اور اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھیں شاید اس دفعہ جو بھی لکی ہو آپ دونوں میں سے. شیر خدا داماد پیمبر, شیر خدا داماد پیمبر, شافع محشر ساقی کوثر. آپ کو پسند آیا, آپ چلیں ماشاءاللہ. نور الہدا ٹیم جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ جیت گئی ہیں, اور دونوں کو ایک جیولری پیس ملا. آپ دکھانا چاہیں گے آڈینس کو کہ آپ کو کون سا جیولری پیس؟ وہ بھی کھل جائے گا شاید بعد میں, ہم کھول لیں گے اس کو, لیکن وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے ماشاءاللہ. چلیں بہت مبارک, یہ آج کے دن کا تحفہ آپ کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین جی آپ کا دوبارہ سے کویسچن ریپیٹ کر دوں. مولا علی علیہ السلام کا دور حکومت کتنے عرصے کا تھا؟ ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں جواب دیا تھا کہ ان کا جو عرصہ تھا حکومت کا وہ 5 سال سے کم کا تھا. بالکل ان کا جو سوال تھا وہ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا کہ اس سے کم عرصہ تھا, لیکن ہم تھوڑا سا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی اس سے بھی اگر ایگزیکٹ جو ہے وہ بتا سکیں کہ کیا کتنے عرصے کا تھا. جی یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے جی حسین صلواتی بھائی ہیں, انہوں نے جواب دیا ہے کہ ڈیوریشن جو تھا گورنمنٹ کا وہ 4 سال اور 9 مہینے کا تھا. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جی یہ بھائی لوکل ہیں, بالکل برمنگھم میں رہتے ہیں, اور بہت مبارک ہو بھائی آپ کو. آپ کا گفٹ انشاءاللہ آج ہی بلکہ آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل آج ہی فرسٹ کلاس ڈلیوری انشاءاللہ. سوری ہمارے اور ای میل جو ہے وہ اس وقت نہیں کھل رہی. جی یہ تو بہت سارے ہمیں ای میلز آئی ہیں. اور نمبر 2 کویسچن جی ہمارے عامر افتخار بھائی ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا حکومت کا جو عرصہ تھا وہ 2 سال کا تھا, لیکن اور یہ ہیں ہمارے سکلین ندیم خالد بھائی, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو عرصہ تھا 4 سال انہوں نے حکومت کی. جی انہوں نے ہالینڈ سے سوال کر, لیکن بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. آپ کو ثواب بہت ہوگا انشاءاللہ. آپ کے لیے دوسرا سوال ناظرین, دوسرا کویسچن ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بھائیوں کے کیا نام تھے؟ آئی تھنک میں یہ کتنے بھائی اور کیا نام تھے ان کے, انکلوڈنگ امام علی علیہ السلام, وہ کتنے بھائی تھے, امام علی علیہ السلام کتنے بھائی تھے, اور ان کے جو بھائی تھے بھائیوں کے بھی نام کیا تھے.
تو یہ ہمارا سیکنڈ سوال ہے آپ سے. پہلے تو ہمارے ونرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ برمنگھم سے ہی ہیں. اب ہم چلتے ہیں ایک اور راؤنڈ کی طرف ناظرین. یہ ہے ہمارا ایک کوئک کویسچن راؤنڈ, اور آئی تھنک کویسچن کے حوالے سے یہ ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہے, اور اس میں ہم اپنی ٹیمز کو ریکویسٹ کریں گے کہ انہوں نے آپس میں ایک اپنے پارٹنر کا انتخاب کرنا ہوگا. دونوں ڈیسائیڈ کریں گے ہماری ٹیمز کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتی ہیں, اور صرف وہ جو ممبر ہے ٹیم کا وہ تمام 8 سوال کیے جائیں گے, اور بہت جلدی ان کو ان کا جواب دینا ہوگا. کچھ کا جواب تو ہاں نا میں ہے, موسٹلی سوال جو ہے ان کا جواب جو ہے وہ ہاں نا میں ہی ہے, لیکن اور اسی طرح اب ٹیم اسد اللہ اور ٹیم نور الہدا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آپس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون یہ جو سوالات ہیں کون اس کا جواب دے گا. ٹیم لیڈر کون ہوگا اس کا مطلب؟ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہماری ٹیم میں سے تنویر سوالوں کے جواب. اچھا سسٹر تنویر کریں گی, اور آپ میں سے آپ سسٹر اطرت. چلیں پہلا ہم اسد اللہ ٹیم سے شروع کرتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلایا تھا, یس اور نو؟ یس. امام علی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی 1 ہجری میں ہوئی, یس اور نو؟ نو. کریکٹ, صحیح جواب آپ کو معلوم ہے؟ جی 2 ہجری کو. بالکل صحیح ہے. حضرت علی علیہ السلام نے حق مہر ادا کرنے کے لیے اپنا گھوڑا بیچا, یس اور نو؟ نو. کیا چیز بیچی؟ زیرہ بیچی تھی. بالکل صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل و کفن امام علی علیہ السلام نے دیا, یس. صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, یس. یس بالکل درست. امام علی علیہ السلام کی ولادت 15 رجب 20 عام الفیل میں ہوئی, یس اور نو؟ نو. آپ کو صحیح جی 13 رجب المرجب. اور سال 30 عام الفیل. 30 عام الفیل, بالکل درست. امام علی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی, یس اور نو؟ نو. کتنی عمر تھی؟ 29 سال تقریباً. 29 اور 30 سال کے قریب. جی صحیح ہے. لاسٹ کویسچن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد لوگ پل صراط پر جب پہنچیں گے تو ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا, یس اور نو؟ یس. بالکل درست, ماشاءاللہ آپ کے. اچھا نیکسٹ جو نور الہدا ٹیم کی طرف چلتے ہیں, سسٹر اطرت آپ کے سوال. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے, وہ دشمن جو تمہارے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کریں اور وہ دوست جو تم کو مرتبے سے بڑھا دیں, یس اور نو؟ یس. یس کریکٹ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں امام علی علیہ السلام نے اتارا, یس اور نو؟ یس. جناب فاطمہ بنت اسد نے امام علی کا کیا نام رکھا تھا؟ حیدر. کریکٹ. امام علی علیہ السلام ضربت کی رات اپنی کس بیٹی کے ہاں مدعو تھے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. جناب ام کلثوم کے. سوری آپ کا غلط ہو گیا سوال. یہ سوچیں گے کہ یس اور نو راؤنڈ ہے نا؟ یس اور نو کوشچن. یہ ایک طریقے سے ذرا ڈیسائیڈ کریں گے ناظرین بھی کہ اس کے جواب کو صحیح درست مانا جائے کہ نہیں, کیونکہ روایات میں ہے کہ مولا علی نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نام زینب رکھا تھا, اور اتفاق سے دونوں کا جو القاب تھے وہ بھی ام کلثوم تھے. تو اب یہ ذرا سا یہ مجھے لگتا ہے جج جو ہے نا نہیں میں کسی ٹیم سے نہیں ہوں, مگر یہ نام دونوں کے ہی زینب تھے, مگر جو جناب زینب ہیں وہ زینب کے نام سے مشہور ہوئی ہیں, اور جو دوسری بیٹی چھوٹی صاحبزادی تھی وہ کنیت سے مشہور ہوئی ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے جو ہے جواب ہم اس کو صحیح نہیں مانتے, کیونکہ وہ مشہور زیادہ کنیت سے ہیں اور جناب زینب اپنے نام سے مشہور ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, ویورز پہ چھوڑ دیں؟ ویئرس پہ چھوڑ دیتے ہیں, چلیں بات کا فیصلہ آپ کے لیے. ناظرین آپ کے لیے ایک اور چیلنج. آپ کو اب ہم نے یہ ہماری جو نور الہدا ٹیم ہے ان کا ہمیں جواب ملا تھا کہ امام علی علیہ السلام ضربت کی رات کس کے گھر مدعو تھے.
और इन्होंने जवाब दिया जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, प्लीज़ हमें ईमेल करके जवाब दें कि आप समझते हैं कि सवाल जवाब दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी आप ईमेल करनी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अपने स्कोर का जो कॉलम है उसको फिल करना होगा। चले अगले सवाल की तरफ। सिस्टर इतरत, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत रसूल खुदा की ज़िंदगी में हुई, येस और नो? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी से ये नहीं कहा कि अली मेरा वसी, मेरा वज़ीर और मेरा खलीफा हैं। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के शादी के 1 माह बाद गए, येस और नो? नो। कितने? अगले दिन गए थे। अगले दिन, बिल्कुल दुरुस्त। लास्ट सवाल आपसे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सब लोग मोहब्बत अली पर जमा हो जाएं तो मैं दोज़ख ना बनाता। बिल्कुल दुरुस्त, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, अब हमारा जो अगला राउंड है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हैं और हम चाहेंगे कि अपनी ईमेल्स जो हैं उनको भी डिस्कस कर लें आपके साथ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारे व्यूअर्स इतने एफर्ट करें तो हमें भी। फरवा अहमद हैं, उन्होंने लिखा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 4 साल और 6 महीने हुकूमत की, मैनचेस्टर से थीं। फरवा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। सही सवाल जो था 4 साल 9 माह का था। और उसके बाद है मरियम फरवा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ़ की है। उन्होंने बल्कि आपने सवाल पूछा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अली अलैहिस्सलाम के उम्र में कितना फ़र्क था। ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया, हमने भी नहीं आज ये रखा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और क्वेश्चन, अभी वो जो उम्र का, जी ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपको सवाल का जवाब मिल गया कि 30 साल का फ़र्क था। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे हैं शहाब भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि अच्छा, उन्होंने बहुत शुक्रिया शहाब भाई, आपने उनका जो दूसरा सवाल था उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो थे वो 4 भाई थे और उनके नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अकील, हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत तालिब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शहाब भाई। हम चाहेंगे कि अगर आप अपना एड्रेस ईमेल कर दें तो इंशाल्लाह हम आपका गिफ्ट भी जो है वो आपको जल्द भेज देंगे। जी, और उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट एक सवाल सकलैन भाई हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भी इसी का जवाब दिया, लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भाइयों का नाम जाफ़र तैयार, अबी तालिब, अकील इब्न अबी तालिब है, लेकिन क्योंकि उनका पहले हमें ईमेल पहुंचा शहाब भाई का, तो इसलिए उनका जो है हमने वो जो जवाब है वो जो गिफ्ट के लिए उनको सेलेक्ट करना पड़ा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, दोबारा से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक और ईमेल आई है, हुसैन सलवाती भाई हैं, उन्होंने कहा है कि वो जो जवाब था वो गलत था। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ मदऊ थे और जनाब बीवी ज़ैनब। बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। नाज़रीन, ये आपके अगला सवाल आपके लिए, और फिर हम अपना जो नेक्स्ट राउंड है वो शुरू करते हैं। इमाम अली, ये बहुत इजी है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के 4 अलकाबात जो हैं, जो हमने अभी प्रोग्राम में नहीं मेंशन किए, वो 4 अलकाबात आप हमें बताएं। ये आपका अगला सवाल है। 2 हमारे विनर्स तो ऑलरेडी हो गए हैं माशाल्लाह। तो चले हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये राउंड जो है इसमें यह है कि हम जो हदीस, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं जो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए फरमाई, उन हदीस का हमने कुछ 4 हदीस का इंतखाब किया। और उसमें ये होगा कि हमारे दोनों टीम में हर मेंबर जो है वो बारी बारी, हमारे पास ये एक ईज़ल है, उसके ऊपर वाइट बोर्ड है, तो वो उनसे हम वो हदीस दिखाएंगे। वो उस हदीस को
اس پہ ڈرا کر کے اپنے جو ٹیم ممبر ہے, اپنا پارٹنر جو ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ ہم نے پوچھی ہے, اور وہ جو ان کا پارٹنر ہے اس کو وہ گیس کریں گے کہ یہ حدیث کون سی ہے. اور اسی طرح سے ہر انڈیویجول جو ہے اس کو ایک سوال دیا جائے گا. کافی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہے, آپ کے لیے بھی چیلنج ہے, لیکن آپ کے لیے ہم نے تھوڑی سی سہولت کر دی ناظرین کہ آپ کو جو ہے نا وہ حدیث جو ہے وہ اسکرین پر ہم دکھا دیں گے, تاکہ شاید آپ کو یہ چیلنج تھوڑا سا ہو کہ آپ کہ یہ صحیح طرح سے ایکسپلین کر پا رہی ہیں کہ نہیں. تو چلیں اسی راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں. میں ڈاکٹر سیما سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ پہلے آئیں اور محترمہ فرض صاحبہ ان کو حدیث دکھائیں گی, اور پھر وہ بورڈ پہ اس کو ڈرا کر کے اپنے پارٹنر کو سمجھانے کی کوشش کریں گی کہ کیا حدیث ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ان کو سمجھاتی ہیں. جی پرپل یوز کریں, اس پہ ڈرا آپ سائڈ پہ آ جائیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں. جی, اور ڈاکٹر سیما آپ بتا سکتی ہیں کہ پہلے کتنے سیلیبلز ہیں اس کے اندر, تاکہ تھوڑا سا ان کو آئیڈیا ہو جائے آپ کے, آپ کمفرٹیبل فیل کریں. ہاں جیسے بھی مطلب آپ دوبارہ سے دیکھنا چاہیں گی تو خالی اگر آپ ڈرا کر کے ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں. بول نہیں سکتے, اٹس اوکے, بول نہیں سکیں گے اب, یعنی وہاں پہ نا ڈیش کر کے بنا کے. اس کا مقصد بھی ہم بتا دیں کہ یہ جو ہم نے رکھا ہے, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ احادیث رسول کو کافی ٹویسٹ کیا گیا ہے, اور بہت سی احادیث رسول ہیں جو مولا علی کی شان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں, مگر بعد میں جو اہل تاریخ ہیں انہوں نے اس کو کسی اور صحابی سے منسوب کر دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اویئرنیس ہمارے ناظرین میں پیدا ہو کہ جو مولا علی کی شان میں جو احادیث ہیں وہ اگر مولا علی علیہ السلام کی حدیث, وہ حدیث خود بیان کر دیتی ہے کہ اس بے شک یہ کس کے شان میں نازل ہوئی ہے. تو یہ ہم ذرا اپنے ناظرین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے. اور حدیث کسی سے منسوب کر کے وہ شخص وہ نہیں بن سکتا, بالکل جیسے صدیق اکبر بالکل مولا کائنات کے القابات میں سے ہے, مگر بہت سے مختلف صحابہ کو یہ بات کی اہل تاریخ نے, مورخین نے ان کو کسی دوسرے شخصیات کے علی اور میں ایک نور سے ہیں, علی اور میں ایک نور سے ہیں. اوہ ماشاءاللہ, اچھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو ہم ذرا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کس طریقے سے آپ نے اس کو, ہم نے مس کر دیا تھی, وہ گیس کر رہی تھی. پہلے انہوں نے وہ بنایا تھا ٹائمر, تو میں نے روشنی اور نور کا گیس کیا تھا, پھر انہوں نے 2 ڈیوائڈ کیا تو میں نے اچھا انہوں نے 2 اس کو ڈیوائڈ کر 2 اس میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا. انا و علی من نور واحد, یہ حدیث رسول ہے کہ میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے, اور یہ نور واحد پیشانی حضرت آدم سے تمام انبیاء کے سلبوں سے ہوتا ہوا عبد المطلب تک نور واحد تھا, اور وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک نور نور نبوت وہ حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا, اور ایک نور نور امامت وہ حضرت ابو طالب میں منتقل ہوا. ماشاءاللہ. جی اب اسد اللہ ٹیم, سسٹر ہنا آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اگر تشریف لائیں, اور محترمہ فرض صاحب آپ کو دکھائیں گی کہ جو نیکسٹ حدیث ہے وہ کون سی ہے. جی ہم ناظرین, ہمارا جو آخری تو نہیں, جو تیسرا سوال تھا کہ امام علی علیہ السلام کے 4 القابات آپ ہمیں بتائیں, وہ نہیں ہو سکتے جو ہم نے ابھی پروگرام میں ڈسکس کیے ہیں, کیونکہ وہ ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کوئی بھی اور 4 القابات آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے ہیں. آپ کے ای میل کا انتظار کر رہے ہیں. جی I think this is Quran Pak.
علی مال قرآن مال علی ماشاء اللہ مال علی صلی اللہ محمد وعلی محمد بہت خوب. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ حدیث رسول ہے اور مولائے کائنات پہلی وحی سے لے کر اور آخری وحی تک جب بھی جبریل آیات کلام الہی لے کر آئے ہیں تو مولا علی کے سامنے رسول نے سب سے پہلے مولا علی کے سامنے اس کو پڑھا اور مولا علی سے تحریر کروایا. تو اس لیے مولا علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے اس انداز سے بھی اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی کہ ان کے کردار میں قرآن ہے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ قرآن صامت ہے اور میرے اہل بیت قرآن ناطق ہے. بے شک. جی نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ سسٹر اطرت. جی جب تک سسٹر اطرت آتی ہیں اور حدیث دکھاتے ہیں ہمارے حسین بھائی ہیں حسین راجپال بھائی انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ امام علی علیہ السلام 4 بھائی تھے امام علی جعفر بن عقیل اور جعفر ابن ابی طالب عقیل ابن ابی طالب اور طالب. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جی ہمارے سے بہت سی ای میلز ہیں اس کے بعد ہیں مشکل تو نہیں ہوگا ڈرا کرنا. جی دوسرے اچھا کوشچن بھی کا بھی جواب نہیں آیا. ہم وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کیسے یہ کون سی حدیث ہے. اچھا جی یہ والی حدیث میرے خیال سے کنٹرول روم میں اس کو ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہوگا. آئی تھنک اس پہ کافی لائٹ پڑی ہے نا اس لیے شاید نظر نہیں آ رہا کلیئر. آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر سیما؟ وہ آپ ہاں ذرا سا اسٹرانگ اس کو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میں ابھی ڈرا کر رہی ہوں. اچھا ڈرا کریں. ناظرین آپ کو اسکرین پہ حدیث نظر آ رہی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی لیکن آئی ایم سوری آپ ہیلپ نہیں کر سکتے یہاں پہ. یہ ماشاء اللہ سے ہمارے جتنے بھی یہاں پہ اشارہ کر سکتے ہیں. نہیں لکھ کے جو کچھ بھی بتانا لکھ سکتے ہیں مان پوری حدیث ہی لکھ دیں گے. مان جی ٹوگیدر ہینڈ ٹوگیدر. یس this is it. جی Sorry, it's not working. پین کام نہیں کر رہا. اوہو دوسرا دیکھیں ایک اور مارکر بھی وہاں رکھا ہوا ہوگا. دوسرا مارکر یوز کرنا. انک ختم ہو گئی. Sorry. جی ناظرین ہمارے پاس بہت سی ای میل آئی ہیں. انیس بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب امام علی علیہ السلام ضربت کی رات جو تھی وہ ام کلثوم جناب ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے. اور اس کے بعد جو ہماری ای میل ہے وہ ہے سکلین بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھی جناب ام کلثوم میں علی سے ہوں. علی مجھ سے کا جواب دیا کہ جناب ام کلثوم کے ہاں مدعو تھے. آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں. نہیں چلیں
ابھی چلیں اب آخری سے کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں. چلیں ہم جلدی سے اپنے جو ای میلز ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر ہماری چھوٹی سی ایک بریک ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے کیونکہ نماز اذان کی بریک ہوگی. جی ہمارے ساتھ مریم فروا بہن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلا کویسچن شاید وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آنسر کیا تھا, لیکن یہ تو دوسرا کویسچن پوچھا تھا. جی کیا کویسچن تھا دوسرا؟ سوری یہ شباب بھائی ہیں جی, آپ کا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ گفٹ راؤنڈ 4 جو گفٹ راؤنڈ تھا اس کا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن بہت شکریہ آپ نے جو ہے اپنا ایڈریس دیا, انشاءاللہ اس پہ ہم آپ کا گفٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہمارے ساتھ سکلین بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے اچھا انہوں نے ہمارے تیسرا جو سوال ہے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو القاب ہیں امام علی علیہ السلام کے مرتضیٰ, امیر المومنین, حیدر کرار, فاروق اعظم اور فاروق اعظم جی سوری صدیق اکبر, الحمدللہ بہت اچھے القاب آپ نے تحریر فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا جی ہمیں پتہ چلا کہ ہم کوئکلی جو ہے لاسٹ کویسچن جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے کر سکتے ہیں اور پھر بریک پہ جائیں گے. جی آئی تھنک سسٹر تنویر آپ کی ٹرن ہے. جی ہاں جی جو وہ حدیث نہیں سسٹر عطرت کی اور وہ جو نہیں پوچھ سکے تھے وہ ایکسپلین کرتے ہیں جی وہ پہلے ان کو جی دکھا دیں. ان کو نہیں دکھا, وہ دیکھ رہے ہیں, آپ نے بالکل ٹرن کر دی. ٹھیک ہے اتنی دور سے کام پڑا جائے گا. جی وہ ایونٹ جو آپ گیس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں, آپ کی فالٹ نہیں ہے, میں خیال پین بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, تو وہ ابھی آپ نے جو عید غدیر کے حوالے سے جو کویسچن تھے اسی کا حدیث رسول من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جی یہ پین کام نہیں کر رہا, پین کام نہیں کر رہا ہے, سوری اس لیے ہم ایک سیکنڈ. ہاں یہ دے دیں, یہ لینا, یہ کام کر رہا ہے, پرپل سائڈ یہ والی, یہ پرپل سائڈ دراصل زور سے لکھیں گے نا, بورڈ پہ نہیں کام کر رہا, بورڈ پہ نہیں کام کر رہا. جی اس میں آپ پھول, اچھا اس پہ پھول پودے کر دیں, یہ پیپر رکھ کے کر دیں. ان کو بتا رہی ہیں نا, ہے نا, جی جی مجھے بتائیے. جی اس میں یہ آپ درخت بنا رہی ہیں, چاند ستارے, اوکے, جنت, ہاں اوکے. یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا چلے نہیں میں پوچھ نہیں سکتی. یہ آپ نے جنت اور وہ آپ نے آگ بنا رہی ہیں. اچھا علی قسیمت جنت و نار, مولا علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والا. ماشاء اللہ بالکل درست, بالکل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معذرت چاہتے ہیں ناظرین سے بھی کہ کچھ ذرا سا تھوڑا مس ایپ ہو گیا. یہ پین جو ہے انہی نے بے وفائی کی ہے, اور اکثر قلم بے وفائی کر جاتے ہیں. جہاں مولا علی کی شان کے حوالے سے گفتگو کا موقع ہوتا ہے تو اکثر قلموں نے بے وفائی کی ہے, تو آج بھی کچھ ایسے ہی ہو گیا ہے. مگر بہرحال ماشاءاللہ سے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس سے کئی زیادہ احادیث رسول یاد ہوں گی کہ جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں, اور کوئی موقع اور محل ایسا نہیں ہوا, کوئی گیدرنگ ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں مولا علی کی شان میں زبان رسالت سے کلمات جاری نہ ہوئے ہوں. تو بے شمار احادیث ہے, اور خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ان احادیث کو حفظ کرنے کی کوشش کریں, ان کو بار بار اپنی زندگی میں یاد کریں. جب تک ہم مقام حیدر کرار کو نہیں سمجھیں گے, ولایت کو نہیں سمجھیں گے, اور اگر ہم نے ولایت کو نہیں سمجھا
تو ہمارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا محترمہ فرح صاحبہ. اگر کوئکلی اگر آپ ابھی تک جو ٹوٹل ہے وہ بتا دیں تو ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں. حالانکہ آپ کا پیپر ٹیبل پہ ہے. جی لیٹسٹ جو ابھی تک تو نبیلہ بہن جو ہے وہ یہ آپ کی اسد اللہ ٹیم جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے 2 پوائنٹ سے. 2 پوائنٹ سے جی 2 پوائنٹ. ناظرین ہماری جو اسد اللہ ٹیم ہے وہ 2 پوائنٹ سے لیڈ کر رہی ہے, لیکن ہمارا لاسٹ راؤنڈ رہتا ہے, یو نیور نو اس میں کیا ہو جائے, پاسا پلٹ سکتا ہے کہ وہ بہت چیلنجنگ اسپیچ راؤنڈ ہے. تو بس ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور پھر اس کے بعد ہم آ کے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں پھر بریک کے بعد. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 حیدر. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر حیدر حیدر حیدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. واپس اپنا جو کوئز پروگرام تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنا جو لاسٹ راؤنڈ ہے اس کی طرف جائیں, ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سی ای میل آئی ہیں. ہم چاہیں گے کہ سب نے اتنا ایفرٹ کیا ہے تو ہم ان کو بھی ان کا شکریہ بھی ادا ہو جائے اور ان کو ہم آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیں, کیونکہ بہت سے ہمارے جو ویوز ہیں وہ انہوں نے اس اپنے سوال جو ہم نے کیے تھے ان کے جواب میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہماری سمیرہ بہن ہیں, انہوں نے القاب امام علی علیہ السلام کے جو ہم نے القاب پوچھے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے امیر المومنین, امام المتقین, ولی اللہ, حجت اللہ, الخلق اور ابو الائمہ, صدیق اکبر, فاروق اعظم. اور اس کے بعد جو ہیں وہ مریم فروہ ہیں, اور ان کا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن, انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے ہمارے نور الہدیٰ ٹیم کے لیے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ ہاؤ مینی کمپینینز آف دا پروفٹ وٹنسڈ دا ایونٹ آف غدیر. غدیر مقام غدیر پہ کتنے لوگ, جو کتنا لوگوں کا مجمع تھا, کتنا بڑا مجمع تھا جس نے کہ وہ اعلان غدیر کو سنا. اس وقت کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو آئی تھنک نور الہدیٰ ٹیم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے لیے میرے خیال ہے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ویورز نے آپ کو ایک سوال کیا ہے. جی, میدان غدیر میں جو حاجیوں کی تعداد ہے وہ مختلف ہے, لیکن 1,20,000 جو ہے وہ زیادہ کتابوں میں ملتی ہے. اچھا چلیں, بالکل آپ کیا فرمائیں گے محترمہ فرح صاحبہ؟ صحیح مناسب بات ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مختلف روایات ملتی ہیں, کسی میں 1,50,000 بھی ہے, 1,10,000 بھی ہے, تو 1 لاکھ سے اوپر کا جی.
تو چلیں پھر آپ کا کیا خیال ہے ان کو ایک کیونکہ ہمارے ویورز نے کہا اور ایک سوال ہمارے کیا ویورز ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں ٹیموں سے کوئی بھی جو ہے وہ ہارے، تو انہوں نے ایک سوال اگر کہ اسد اللہ ٹیم کو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے تو ہم ان کا 1 نمبر بڑھا دیتے ہیں اس جواب کی صورت میں. بالکل. شہزاد بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، انہوں نے ابھی جواب دیا ہے القاب کے، امام علی علیہ السلام کے القاب کے حوالے سے کہ ان کے القاب لکھے ہیں حیدر، مرتضیٰ، ابو تراب، اسد اللہ. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انیس بھائی ہیں. جی ہمارا جو لاسٹ سوال ہے وہ ہے کہ امام ناظرین آپ کے لیے آخری سوال، امام علی علیہ السلام کا روضہ کون سے شہر میں ہے؟ امام علی علیہ السلام کا روضہ کون سے شہر میں ہے؟ ملک کا نام نہیں پوچھ رہے ہیں، شہر کا نام پوچھ رہے ہیں. تو آپ کے لیے ایک اور سوال کا جواب جی یہ ہیں ہمارے انیس بھائی، انہوں نے لکھا ہے امیر ان کے امام علی علیہ السلام کے القاب امیر المومنین، ابو الحسن، ابو تراب، المرتضیٰ. انیس بھائی کا طرف سے یہ تھا. اور یہ ہیں افراز بھائی لڑکانہ سے، پاکستان سے، انہوں نے لکھا ہے ید اللہ، عین اللہ، کرم اللہ، وجہ اللہ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. یہ ہمارے کائنات فاطمہ ہیں اور انہوں نے تو ماشاء اللہ انہوں نے بہت سے القاب، المرتضیٰ، امیر المومنین، امام المتقین، مظہر العجائب، مدینۃ العلم، سید الاوصیاء، مدینۃ العلم انہوں نے لکھا ہے، باب العلم. یہ جو القاب ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مدینۃ العلم وعلی بابھا، باب العلم. باب العلم، باب العلم جو ہے وہ امام علی کا لقب ہے. امام الاولیاء، سید الاوصیاء، اسد اللہ غالب، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، نفس رسول اللہ، ولی اللہ، صدیق الاکبر، فاروق الاعظم، ابو تراب، فاتح خیبر، ابو الائمہ، اخیر رسول اللہ، پڑھا نہیں جا رہا، ابو الاسلام، ابو الاسلام جی، حیدر کرار اور صفدر. تھینک یو ویری مچ کائنات فاطمہ، ویری مچ اپریشیٹڈ. یہ ہماری چھوٹی سی بیٹی ہے کائنات فاطمہ اور ماشاءاللہ اتنا لمبا انہوں نے اس کا جواب دیا القابات کے حوالے سے. مریم فروا بہن پھر سے، المرتضیٰ، مولود کعبہ، ابو تراب، امیر المومنین. تھینک یو تھینک یو بہت، سب کا بہت بہت شکریہ. سکلین بھائی انہوں نے بھی ابو تراب، المرتضیٰ، صدیق اکبر، فاروق اعظم. اور یہ ہیں ہمارے پھر مریم فروا بہن ہے، انہوں نے شاید لکھا ہے کہ حدیث لکھی ہے whosoever I am the مولا of Ali is their مولا. انہوں نے بھی اسی القاب کے حوالے سے. جی تو یہ ہیں دانش بھائی، انہوں نے بھی ابو تراب، مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر، امیر المومنین، باب العلم. جی اور یہ ہیں آصف بھائی، انہوں نے بھی ابو تراب، سیف اللہ، فاروق اعظم، مبین شرک والمسلین. یہ کچھ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ آپ کیا سمجھتی ہیں تھوڑا سا. اور امام المبین والمسلین جی، والمسلمین، امام المبین والمسلمین. اچھا جی شاید انہوں نے تھوڑا سا میسج. ناظرین بہت بہت شکریہ سو فار آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے کا اس پروگرام میں. اور ماشاءاللہ ابھی تک ہمیں کوئی 50 ای میلز موصول ہو چکی ہیں. اور لاسٹ سوال آپ کے لیے جو ہم نے کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام کا روضہ کس شہر میں ہے. چلیں ناظرین لاسٹ راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اسپیچ راؤنڈ ہے اور اس راؤنڈ میں پھر سے ہم
दोनों टीम्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपस में एक टीम मेंबर को सेलेक्ट करेंगे जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में 3 मिनट उनको स्पीच करना होगी, गुफ्तगू करना होगी, उनके बारे में बोलना होगा। तो मोहतरमा फ़रज़ साहिबा जो हैं वो उनकी लबुल लहजा, प्रेजेंटेशन, कंटेंट उस सब को का तज्ज़िया करते हुए उनको उस पर पॉइंट्स देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप आपस में डिसाइड कर लें, टीम असदुल्ला और टीम नूरुल हुदा, कि आप में से दोनों कौन इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में स्पीच देना चाहता है। जी, टीम असदुल्ला से आप में से आपने डिसाइड कर लिया? जी आप, मैं दूंगी, आप सिस्टर हिना देंगी, और नूरुल हुदा में अच्छा डॉक्टर सीमा देंगी। तो चलें हम नूरुल हुदा से आगाज़ करते हैं। और जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम हम आपका नोट करें और 3 मिनट के बाद हम आपको बता देंगे, तो फिर आप वहाँ पे रुक जाएं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह ज़िक्रुन अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। एक और मकाम पे रसूल ने फरमाया कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। मौलाए कायनात शेर खुदा की ज़िंदगी का हर पहलू अपने ओजे कमाल पे नज़र आता है, तो उनके किसी भी पहलू को बयान करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अली की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जिसके बग़ैर इस्लाम और इस्लाम की तारीख़ नामुकम्मल नज़र आती है। और ये कहना बेजा ना होगा कि अगर अली ना होते काबा तो होता, मौलूद काबा ना होता, अगर अली ना होते बुत तो होते, बुत शिकन ना होता, अली ना होते दावत ज़ुल अशीरा तो होता, मगर रसूल का हामियों मददगारों नासिर ना होता, अली ना होते फ़ातह तो होते, फ़ातह बदरो हुनैन खैबर ना होता, अली ना होते मारके ओहद तो होता, मगर नुज़ूल ज़ुल्फ़कार अर्श से ना होता, अली ना होते खैबर तो होता, मगर अलमदार खैबर फ़ातह खैबर ना होता, अली ना होते शहर इल्म तो होता, बाबुल इल्म ना होता, अली ना होते मोमिनीन तो होते, अमीरुल मोमिनीन ना होता, अली ना होते तो ज़हरा तो होती, ज़हरा का शौहर ना होता, अली ना होते कंबर तो होते, कंबर का आका ना होता, अली ना होते जिब्राइल तो होते, जिब्राइल का उस्ताद ना होता, अली ना होते शहर इल्म तो होता, बाबे इल्म ना होता, अली ना होते हिजरत तो होती, बिस्तरे रसूल पे कोई न सोता, अली ना होते अल्लाह की मर्ज़ी तो होती, ख़रीदार कोई ना होता, अली ना होते मैदान गदीर तो होता, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला का ऐलान ना होता, अगर अली ना होते मुबाहिला तो होता, नफ्सुल्लाह ना होता, अगर अली ना होते तो महराज तो होती, मगर लहजे अली में बयान ना होता, अली के उस लहजे का क्या कहना कि जो रसूल की ज़बान चूस कर परवान चढ़ा हो, उसकी क़ुव्वत और ताकत उस लहजे के बयान का क्या कहना कि जिसे रसूल ने ज़बान चुसाई हो। अली को आप किसी भी मैदान में देखें, किसी भी माहौल में देखें, अली एक मुकम्मल ज़ात है। अगर आप उनको घर में देखते हैं तो वो बच्चों की तालीम और तरबियत करते हुए नज़र आते हैं, और अगर बीबी बच्चों के पास हैं तो फिर आप घर के मामलात में बीबी की मदद करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम उनको मैदान में देखते हैं तो ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार की सनद काफ़ी है। अगर हम अली को इल्म के मसनद पे देखते हैं तो सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदुनी का दावा काफ़ी है कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों को जानता हूँ, मैं फ़र्श से ज़्यादा अर्श वालों को जानता हूँ। अगर अली को ज़ुहद व तक़वा में देखना है तो इसके लिए ये काफ़ी है कि अगर सजदे में अली के पाँव से तीर निकाल लिया जाए तो अली को ख़बर भी ना हो। और ये कायनात का वो शख्स है कि जिसे मस्जिद में दुनिया के सबसे बुज़दिल आदमी ने हमला करके मार दिया। कायनात की सबसे खूबसूरत जगह मस्जिद, कायनात का सबसे खूबसूरत अमल नमाज, नमाज़ों की सबसे खूबसूरत नमाज नमाज़ सजदा, और फिर अली को उस सजदे में जब ज़रूरत आपका 3 मिनट सॉरी पूरे हो गए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मुझे पता है आप जिस रवानगी से चल रही थी शायद अभी आप और पूरा घंटा चलती रहे। काश कि 3 मिनट की वो नहीं होती, हाँ बिल्कुल, बंदिश ना होती तो दिल चाह रहा था ये गुफ्तगू करती रहे बिल्कुल, और हम शान मौलाए कायनात सुनते रहे बिल्कुल। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, माशाल्लाह। मैं सीमा बहन आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आप माशाल्लाह से ज़ाकरा इमाम हुसैन हैं? जी।
الحمدللہ الحمدللہ وہ آپ کی گفتگو میں آپ کی گفتار اور طریقے میں ماشاءاللہ سے اس کی جھلک نظر آ رہی ہے اور بہت بہترین گفتگو آپ نے بہت جامع گفتگو کی اور ٹو دا پوائنٹ اور ماشاءاللہ سے واقعی آپ نے اس وقت جو ہے وہ کوزے میں سمندر کا ڈالا ہے بہت بہت بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اب ہم چلتے ہیں اسد اللہ ٹیم کی طرف اور سسٹر ہے نا غالباً آپ سپیچ کریں گی. جی جیسے ہی میں بسم اللہ کہوں گی تو آپ پھر آپ کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ. اہل نظر کے دل میں ٹھکانہ علی کا ہے, انسان کا شعور زمانہ علی کا ہے, عشق رسول دین کا معیار ہے تو سن, ہر عاشق رسول دیوانہ علی کا ہے. انصاف گر نہ ہو تو ہے تنہا علی کی ذات, انصاف ہو تو سارا زمانہ علی کا ہے. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات یہ وہ ذات ہے جو ایک مکمل نمونہ حیات ہے ہم سب کے لیے. جیسے کہ جناب رسول خدا وہ رحمت للعالمین ہیں, اسی طرح امام علی علیہ السلام تمام کائنات کے لیے مشعل راہ ہیں. ان کی زندگی سے اگر ہم ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی. یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے ہمیشہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی. اگر ہم ان کی والدہ کو دیکھیں تو وہ خدا وحدہ لا شریک کی عبادت میں گزارتی تھی. اس کی مثال ہمیں یوں ملتی ہے کہ خانہ کعبہ میں وہ طواف کر رہی ہیں اور خانہ کعبہ کا در پھٹتا ہے اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہیں اور مولا کائنات کو 3 دن کے بعد لے کے باہر آتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتی تھی. اور اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تو یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا کی پرورش کی, جناب رسول خدا کو پروان چڑھایا, اور ایک رسول کبھی بھی کسی کافر کا احسان نہیں لے سکتا. تو جناب مولا کائنات کی ذات وہ ذات ہے جن کی والدہ بھی اور والد بھی مسلمان تھے, اسلام پہ تھے, کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا کا نکاح پڑھوایا اور ان کی پرورش کی. اب مولا کائنات علی علیہ السلام ہم ہر جنگ میں دیکھتے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سب سے آگے ہیں. ہم امن میں دیکھتے ہیں تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سب سے آگے ہیں. بچپن سے لے کے جب تک جناب رسول خدا زندہ رہے تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ہر طرح سے مدد کی. ہر جنگ میں سپہ سالار بن کے گئے اور ہر جنگ میں جس میں بھی لوگ بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے ان جنگوں میں بھی جناب رسول خدا نے جناب رسول خدا کا مولا کائنات نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. تو ہم شیعان حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو جو اپنا مولا اور آقا مانتے ہیں تو اور ان سے مدد مانگتے ہیں. ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم شیعان حیدر کرار کہتے ہیں یا علی مدد. تو یا علی مدد کا کانسیپٹ جو ہے, مدد کا مطلب ہے مدد مانگنا. جیسے میں اب آپ کو کہوں فرحت آپ مجھے مدد کر دیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بات آپ مجھے سمجھا دیں, تو اس کا مطلب ہے آپ میری مدد کر رہی ہیں اور میں آپ کو مدد کے لیے پکاری ہوں. اسی طرح اگر ہم مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے مدد کا مانگتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے. ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے, خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے مدد کرنا ہر جگہ لازم. جناب رسول خدا کی جو مدد کر سکتا ہے وہ ہماری بھی مدد کر سکتا ہے, اور یہ وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی مولا کائنات سے کیوں لوگوں کو اتنا زیادہ بغض حسد رہا, کیونکہ مولا کائنات نے جناب رسول خدا کے دشمن محمد وجل فرجہم. بہت خوبصورت سسٹر ہے نا جی, دونوں کا اپنا اپنا طریقہ. لیکن آپ نے ان کے خاندان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اویئر کیا, بیدار کیا, اور آپ نے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور دونوں نے ماشاءاللہ سے خلوص نیت کے ساتھ, آپ کے نیت کا خلوص آپ کی گفتگو میں نظر آیا. بہترین ایفرٹ کیا, بہترین کاوش ہے, بہترین کوشش ہے, اور میں اللہ سے دعا گو ہوں آپ دونوں کے لیے, بلکہ آپ چاروں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس جذبہ ایمانی میں مزید اضافہ کرے. اور دونوں کی ماشاءاللہ سے تقریر جو تھی بہترین تھی, اور اچھا میسیج تمام ناظرین کو ہی ملا اور ہم بھی اس سے محظوظ ہوئے.
مگر میں اس راؤنڈ میں سیما بہن کی تقریر کو، جو کہ حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ سے جس روانی کے ساتھ آپ نے مولا علی کی شخصیت کو دنیا کے سامنے، ہمارے ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے اتنے جامع الفاظ میں اور اتنے بہترین طریقے سے، تو میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے خاص دعا گو ہوں کہ آپ اپنی ذاکری کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری اور ساری رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سی ای میل آئی ہیں دوبارہ سے، اور ان کا جواب دیتے چلیں. انیس بھائی ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے ہمارے جو لاسٹ کویسچن تھا کہ نجف اشرف، امام علی علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ نجف اشرف میں. انیس بھائی جی یہ نیو یارک سے ہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا. انیس بھائی انشاءاللہ آپ کا جو تحفہ ہے ہم انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ارسال، سوری ہمارے جو گفٹس تھے وہ تو یو کے ریزیڈنٹس کے لیے تھے، اس لیے ہمیں نیکسٹ اپنا دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کے لیے کون درود کا تحفہ بھیج دیتے بے ہیں شک. سب مل کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہمارے پاس افراز بھائی ہیں لاڑکانہ پاکستان سے، انہوں نے بھی جواب دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا پارٹیسپیٹ کرنے کا ہمارے اس کوئز میں. نجف اشرف، بالکل آپ کا جواب بھی بالکل صحیح ہے. حسین سلواتی بھائی ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ نجف اشرف عراق میں ہیں، وہاں پہ ان کا روضہ ہے. لیکن سلواتی حسین بھائی اگر آپ مائنڈ نہ کریں کیونکہ آپ کو پہلے ایک پرائز مل گیا ہے، تو اب ہم دوسرا گفٹ جو ہے وہ اگر ہم کسی اور کو دے دیں تاکہ اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے جو نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے محمد جواد، اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ نجف میں ان کا روضہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمارا جو فورتھ کویسچن کا جو گفٹ ہے وہ ہمارا اس کے حقدار ہیں محمد جواد. محمد جواد، تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ، ماشاءاللہ ویل ڈن. سکلین بھائی ہیں، اور سوری انہوں نے کچھ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ پہلا جو تیسرا سوال تھا اس کے جو ہیں اس کا گفٹ کس کو ملا ہے. میں ابھی تھوڑا سا آپ کو دیکھ کے بتا سکتی ہوں کیونکہ واپس جا کے، کیونکہ اتنی جلدی میں ہم نے بہت ساری ای میلز پڑھی تھیں تو میں شاید ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکوں گی کہ کون تیسرا سوال تیسرا گفٹ کس کو ملا. اور یہ ہیں مریم فروا، انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر سیما اسپیچ واز ویری انلائٹننگ. نور ہدا شوڈ گیٹ ثواب اینڈ بلیسنگ اینڈ آئی ہیو نیور ہرڈ سچ این امیزنگ اسپیچ. دے شوڈ ون. چلیں آپ کی دعائیں آپ کی ان کے ساتھ، نور الہدا ٹیم کے ساتھ. جی اب ہم تھوڑا سا میں اور محترمہ فیض صاحبہ دیکھتے ہیں کہ کون. اچھا یہ جو انیس بھائی ہیں، سوری وہ مجھے ابھی کنٹرول روم سے پتہ چلا کہ انیس بھائی جو ہیں یہ نیو یارک سے نہیں تھی، ان کی ای میل برمنگھم سے تھی. اگر ان کی ای میل برمنگھم سے تھی تو پھر ہمارا جو فورتھ کویسچن ہے اس کا جو گفٹ ہے وہ انیس بھائی کو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انیس بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپنا ایڈریس جو ہے وہ ہمیں ای میل کر دیں. اور جی محترمہ فرض صاحبہ آپ کے اگر آپ اس میں بھی اگر آپ پوائنٹس دیں تو پھر اس میں جو ہے وہ اگر ہم اس کو کر دیں تو 1 پوائنٹ کا ڈفرینس آ رہا ہے اس ٹیم میں، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں 1 پوائنٹ یہاں پر کم ہے اور 1 پوائنٹ یہاں پر کم ہے. تو کون آپ ٹوٹل کر لیتے ہیں؟ ہاں ٹوٹل جو ہے جی ناظرین، آپ سننا چاہیں گے کہ ہمارے آج کے ونرز، ویسے تو ہم میرے خیال میں کہ دونوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ میں خود سے حیران ہو گئی ہوں کہ کوئی مسٹیک ہارڈلی
مسٹیک وہ بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا جو حدیث کے حوالے سے تھا وہ, کیونکہ ہمارا پین بھی یہاں پہ کام نہیں کر رہا تھا, وہ ہم ان کو نہیں بلیم کریں گے کہ ان کا فالٹ تھا, تو شاید اس وجہ سے وہ شاید ان کو کلیئرلی سمجھ نہیں آیا جو وہ سمجھانا چاہ رہی تھیں. بہرحال نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کبھی ایسا پروگرام ہوگا تو ہم ول میک شیور کہ کوئی ایسی ہمارے سے مسٹیک نہ ہو. تو ناظرین, محترمہ فیض صاحبہ جو ہیں آپ کو جو فائنل سکور ہے وہ آپ کو بتائیں گی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون آج کے ونرز ہیں. جی بس یہ کہ ماشاءاللہ سے دونوں ٹیمز نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے, اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ اس میں جواب دیا ہے ماشاءاللہ. سوچنے کی بھی آپ لوگوں کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑی, اور میں سمجھتی ہوں یہ فرش اعضاء کا استفادہ تھا کہ جس سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا, مستفید ہوئے. اور ظاہر ہے مولا کائنات کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ سوالات کوئی مشکل سوالات نہیں تھے, اور الحمدللہ ہمیں مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے بہت زیادہ معلوم ہے, جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے, مگر در اہل بیت سے جن کا تمسک ہے ان کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے ان کے لیے یہ سوالات کوئی مشکل سوال نہیں ہیں. تو جب یہ سوال مشکل نہیں ہے تو انشاءاللہ جو سوال و جواب قبر میں ہے وہ بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. تو دونوں نے بہت ماشاءاللہ سے کوشش کی ہے, اور بس 1 نمبر کا ڈفرنس ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسد اللہ ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ سبقت لے گئی ہیں. اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ویل ڈن. مبارک آپ کو بہت بہت. باقی اجر تو انشاءاللہ آپ کو مولا علی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارے پاس آپ کے گفٹ ہیں, انشاءاللہ آپ کو بعد میں ہم گفٹ جو ہیں آپ کے جی آپ تک پہنچائیں گے. جی ناظرین, آج کے بہت بہت شکریہ ونس اگین, اپنے ٹیم ممبرس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سسٹر تنویر, سسٹر ہنا, سسٹر اطرت, ڈاکٹر سیما. تھینک یو ویری ویری مچ. آج آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور تھوڑا سا ہمارے کا پروگرام ڈیلے بھی ہو گیا تھا, اس کے باوجود آپ نے بہت صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنا اچھا پرفارم کیا ماشاء اللہ. محترمہ فیض صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی آج ایک بڑا امپورٹنٹ کام, مشکل کام, بہت مشکل کام, اور بہترین انداز میں الحمدللہ. اور ناظرین تھینک یو سو مچ. آج واقعی میں ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا, کانسٹنٹلی ہمیں ای میلز کیے, جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام جو ہے اس کو اور چاند لگا دیا آپ نے. اور کوشش امید رکھتے ہیں ناظرین آپ سے بھی کہ پلیز اسی طرح سے ہمارے پروگرامز جو ہیں باقی بھی ان میں پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں. ای میلز کے ذریعے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ساتھ آپ ای میل کرتے رہیں, تو اس سے ذرا یہ ہے کہ پروگرام جو ہے وہ اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے, اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام کے چل رہے ہیں, تو تھوڑا ہمارے بھی اندر جو ہے ایک جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. تو بس اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ کی بھی دینی دنیاوی چائز حاجات کو برلائے, اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, الہی آمین. اور اسی سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر خدا داماد پیمبر, شیر خدا داماد پیمبر, شافع محشر ساقی کوثر, بولنا میں نے
جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا بولنا میں نے جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 میری وصیت یاد یہ رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا میری وصیت یاد یہ رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 واقف تھے آداب بلا سے کلمہ ادھورا کیسے پڑھتے واقف تھے آداب بلا سے کلمہ ادھورا کیسے پڑھتے دست نبی پر بولے کنکر حیدر 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 دست نبی پر بولے کنکر حیدر 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 شبر اور شبیر ہو راضی سیون والا پیر ہو راضی شبر اور شبیر ہو راضی سیون والا پیر ہو راضی بولو سخی شہباز قلندر حیدر 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 بولو سخی شہباز قلندر حیدر 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 دونوں ہیں یہ روح ولایت دونوں ہیں یہ جان ولایت دونوں ہیں یہ روح ولایت دونوں ہیں یہ جان ولایت اللہ اکبر اللہ اکبر حیدر 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 اللہ اکبر اللہ اکبر حیدر 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 ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 اس کو لگا رہے تاغ خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا شجرہ اس کو لگا رہے تاغ خطرہ بگڑا ہوا ہے جس کا شجرہ آ نہیں سکتا اس کی زبان پر حیدر 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 آ نہیں سکتا اس کی زبان پر حیدر 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 موت سے ڈرتا ہے نہ ڈرا ہے عشق تکلم بول رہا ہے موت سے ڈرتا ہے نہ ڈرا ہے عشق تکلم بول رہا ہے ڈار کے اوپر زیر خنجر حیدر
زیر خنجر حیدر 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 حیدر